بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. حاضرین گرامی، ایمان کے ارکان سے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری تھا. جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان. ایمان کے ارکان کی شرح میں یہ بریق الجمان ہے، موتیوں کی چمک ہے. اس کتاب کا سلسلہ وار درس جاری تھا کہ بندش، جسے عرف میں ہم آج لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک لمبا فترہ یا وقفہ گزر گیا اور سلسلہ منقطع سا رہا. اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ آج سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے، اور ہم کو، ہمارے شہر اور ملک کو جو مصیبتیں وبائیں ہم پر سایہ کی ہوئی ہیں، پروردگار ان سے محفوظ رکھے. طوفان سے، وبا سے، بیماریوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت سے نوازے، اور جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں پروردگار اسے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، ان کے گناہوں کی بخشش اور اللہ کے یہاں نجات کا سبب بنا دے. آئیے ہم اپنے درس کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہے ہیں. میں یاد دلا دوں کہ ہمارا درس ایمان بالیوم الآخر کی بابت جاری تھا. اس سلسلے کی کچھ ابتدائی بحثیں ہوئی علامات قیامت سے متعلق، اور پھر اس کے بعد پہلی قیامت، موت سے متعلق کچھ باتیں ہوئی. اس ضمن میں روح اور جسم اور ان کے باہمی تعلق کا تذکرہ کیا گیا. اب روح اور نفس کے فرق کو واضح کرنے کے بعد جو ہمارے آخری درس میں بیان کیا گیا تھا، ایک بڑا تیسرا عنوان ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، جو ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کی تفصیلات یہ چل رہی ہیں. ان تفصیلات میں تیسرے نمبر کا درس ہے فتنۃ القبر وعذابہ ونعیمہ. قبر کا فتنہ، اس کا عذاب اور اس کا انعام یا نعمت. یہاں عنوان میں فتنے کا لفظ بھی ہے، عذاب بھی. کچھ لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، جیسا کہ آپ درس میں ملاحظہ فرمائیں گے. صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اس سے مطلوب اور اس کی جو مراد ہے، اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہماری موت اور موت کے بعد واقع ہوگی. انسان کے مرنے کے بعد جو بھی مرحلہ پیش آئے گا، جو بھی معاملات پیش آئیں گے، وہ سب ایمان بالیوم الآخر کے ضمن میں شامل ہے. ہم مر گئے، ہماری قیامت قائم ہو گئی. اب یہاں سے جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ غیب کا معاملہ ہے، ہم نہیں جان پاتے. تو آپ نے جو بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے جو بھی بتایا، جو کچھ ثابت ہے قرآن و حدیث سے، وہ سب ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے، اور ان سب کا ماننا ایمان بالیوم الآخر میں سے تعلق رکھتا ہے. ان میں سے کسی ثابت شدہ چیز کا اگر کوئی انکار کرے گا، جیسے کوئی یہ کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتی، یا کوئی اور سبب سے بولے، تو چونکہ وہ قرآن و حدیث سے بالکل صاف واضح طور پہ ثابت ہے، لہٰذا ایسا شخص کفر کا مرتکب ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا جو انکار کرے گا. چنانچہ یہ بات جو بنیادی ہے اپنے ذہن میں رکھ کر کہ یہ ہمارے ایمانیات سے متعلق بات ہے، اور پھر آخرت پر ایمان کا تعلق ہماری زندگی سے بھی بڑا گہرا ہے. ایک انسان کے اچھا اور برا ہونے میں، سدھرنے سنورنے میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو دیا ہے اور جو اللہ کو پسند ہے، ان چیزوں کے اختیار کرنے میں بندے کی طرف سے ایمان بالیوم الآخر کا بہت زبردست اثر پڑتا ہے. ایک آدمی اگر اللہ کو مانے گا
اور ساتھ ساتھ یہ مانے گا کہ اس کے سامنے جواب دینا ہے، اور اس کی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پکڑے گا، گرفت میں لے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہی چیز انسان کو ایسے ڈر میں مبتلا کرتی ہے جس سے وہ گناہ سے رکتا ہے، اور کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو سچی توبہ کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کی اصلاح درست ہو ہی نہیں سکتی، درستگی۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اسے مانے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ان کی جزیات کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ چنانچہ آگے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، وہ آخرت کے دین پر ایمان کا جو عنوان ہے، بنیاد ہے، اس میں شامل ہے۔ اسی میں مرنے کے بعد والے اس معاملے میں قبر کا فتنہ، اس کا عذاب اور قبر کی نعمتیں بھی شامل ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ وہ موت جہاں ہماری زندگی کی شام ہو جاتی ہے، جہاں زندگی کا اختتام ہوتا ہے، زندگی ختم ہوئی، موت آئی۔ ہاں، تو کہا انہوں نے کہ وہ موت جو انسان کی پہلی زندگی کا خاتمہ ہے، اور وہ بعث جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو کہا جاتا ہے، بعث بعد الموت، یعنی جو دوسری زندگی کا آغاز ہے، شروعات ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، ہمارے لیے قیامت صغریٰ موت ہے، قیامت کبریٰ وہ دن ہے جب دوبارہ قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ تو اس قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے درمیان جو لمبا وقفہ ہے، گیپ ہے، عربی میں جسے فترہ کہتے ہیں، یہ فترہ گیپ جو ہے، اسے قرآن کریم نے جو نام دیا ہے وہ برزخ ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، یعنی یہ جو موت ہے اس کو ٹال دے اور دنیا میں پھر سے مجھ کو موقع اور مہلت دے دے۔ خاص طور سے کافر گنہگار لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں ہم یہاں برزخ کے اس بات کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا جو عبرت کا پہلو ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ جب موت کا وقت آئے گا اس وقت ہماری یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی، بلکہ بندہ یہ کہے گا بھی اس آیت کے مطابق کہ تھوڑا موقع مل جائے، ہاں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جو اچھے اعمال میں نے چھوڑ دیے، ترک کر دیے تھے، اسے میں کر لوں۔ بندہ یہ خواہش کرے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے، کسی انسان کا نہیں، ہمارے پروردگار کا۔ اللہ نے ہم سے، آپ سے، سب سے کہا ہے۔ اس منظر کو اپنے آپ پر ڈالیے، سوچئے کہ یہ مرحلہ جب آئے گا بندہ یہ خواہش کرے گا کہ پروردگار تھوڑا موقع دے دے، میں اب موقع ملے گا تو دنیا میں اچھا عمل کروں گا جو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ ابھی ہم لوگ صحت مند ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ابھی ہم نہیں کریں اور مرنے کے ٹائم یہ تمنا کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس تمنا کا آگے تو جواب آ ہی رہا ہے۔ اس وقت جو ہم کو مہلت، موقع نیک عمل کرنے کا کی جو گنجائش اور قوت حاصل ہے، یہ کتنی قیمتی ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی ہم سنتے ہیں تو بڑے لوگوں کی یا قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سن کے انسنی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی موقع پڑا ہے، بعد میں سدھر جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہاں، اس موقع پر جب یہ کسی انسان کے لیے یہ مرحلہ پیش آئے گا، ابھی حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے کتنے لوگ گزر گئے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا ہوتا، ہمیں پتہ چل گیا ہوتا کہ 2 دن بعد یا ان کے انتقال سے 1 دن بعد کہ کل ان کی موت ہو جانے والی ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا، ان کا رویہ کیا ہوتا۔ اچانک چلے گئے تو ہم پچھتا رہے ہیں، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں نقل کیا، ان کی خواہشات کیا ہے یا جانے والے کی۔ تو بندہ یہ کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، مہلت دے دے پروردگار، ہاں، رب ارجعون، مجھے لوٹا دے، ہاں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو دنیا میں اچھے اعمال چھوڑ بیٹھا تھا اسے میں کر ڈالوں، نیک اعمال کروں گا۔ جواب ملے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ڈانٹ پھٹکار کا لفظ ہے عربی میں، کبھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کلا انہا کلمۃ ہی ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے لوٹا دے، بس اس کی زبان کی بات ہے،
حقیقت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے، اس کی خواہش ہے، تمنائے خام ہے۔ کہا اللہ نے یہ بس کہنے والے کی ایک بات ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب جو مرحلہ اس کو پیش ہے تو اس کے پیچھے، اس کے سامنے یا پیچھے دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پس پشت جہاں وہ موت کا شکار ہوگا، اب اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، اس دن تک جب تک کہ انہیں پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یوم بعث تک اب اسے برزخی زندگی میں رہنا ہے۔ برزخ کہا یہ قرآن نے، اور اسی بات کو پیش کرنے کے لیے صاحب کتاب نے یہ آیت نقل کی۔ آگے کہتے ہیں کہ برزخ لغت میں، ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتا ہے الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان حاجز، حاجز یعنی آڑ، پردہ، رکاوٹ، حائل، تو دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہو، حائل ہو۔ چنانچہ برزخ جو ہے وہ قیامت کبریٰ اور ہماری اس دنیا کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ ہے، یا حاجز ہے، بیچ کا ایک گیپ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برزخ کا نام دیا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ برزخ میں عذاب آخرت کے عذاب اور آخرت کے انعام کا ایک نمونہ ہے۔ جیسے اصل عذاب حساب و کتاب کے بعد ہوگا، ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک اشکال یہ بھی ہے، یا عقلی اعتراض یہ بھی ہے کہ جب آخرت میں امتحان ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے اعمال اور اعمال کا، انسان کا، تو اس سے پہلے کیسے رزلٹ دیا جائے گا؟ پہلے امتحان کا نتیجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد انعام ہوتا ہے، انعام دیا جاتا ہے نا، نتیجہ آنے کے بعد۔ اگر ایک بچہ پاس ہے تو اس کو انعام ملتا ہے، فیل ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، یا اسی کلاس میں رہنا پڑتا ہے، جو بھی وہ ایک سزا ہی ہے۔ تو ابھی امتحان ہونے والا ہے میدان محشر میں، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں جو اس عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہا عذاب حساب تب ہوگا، ابھی رزلٹ تب ملے گا، رزلٹ سے پہلے ہی کیسے انعام یا سزا ملے گی؟ ایک ان کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب ابھی آگے، جہاں میرا خیال ہے کہ 2 درس کے بعد آئے گا، ایک اس کے بعد والے درس کے بعد، ان کے شبہات کا تذکرہ اور اس کا رد صاحب کتاب نے بھی کچھ شبہات کو نقل کر کے رد کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ دلچسپ، اور موجودہ دور میں جو لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، خاص طور سے آج کے واٹس ایپ کے دور میں، ایسا لگتا ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگوں کو بڑا اچھا ذریعہ مل گیا ہے اپنے بدبختی اور برے خیالات قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کا، ایسا اچھا موقع ملا ان کو۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی صلاحیت دی ہے، تو انہی اسباب کو اختیار کر کے ہم حق پھیلائیں۔ چنانچہ یہ ایک ان کا اعتراض ہے۔ تو اس کا یہاں معمولی سا ذکر کر کے ایک نموذج، ایک نمونہ ہے اللہ کے قانون کا۔ اور اگر منکرین حدیث کو میں فی الحال سرسری سا جواب ایک دے کے آگے بڑھتا ہوں، اس بات کا اعتراض ہے تو انہیں قرآن کی ان آیتوں پر بھی اعتراض کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ ان کے الزام کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ انہیں یہ کر رہا ہے نا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو ثابت ہے اسے مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر نہیں ہے۔ انہوں نے 5 آیتیں نقل کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں جن سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں، تو قرآن میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو، قوم فرعون کو، قوم عاد کو دنیا میں عذاب دیا۔ قرآن کے الفاظ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ مل جائیں گے، ہم بتا دیں گے، انہیں نہیں ملتا تو اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ حساب کتاب تو محشر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ابھی برزخ بھی چھوڑیے، دنیا میں کیوں عذاب دیا؟ آل فرعون کے تعلق سے انشاءاللہ ابھی آگے آیت آئے گی اگلے درس میں، تو دنیا میں بھی دیا، تو انہیں قرآن کی ان آیتوں پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ حساب و کتاب سے پہلے ہی کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان دے دیا کہ یہاں مکافات عمل کا قانون نافذ ہے، دنیا کے اندر بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہاں آپ گیہوں کا بیج ڈالیں گے زمین میں تو گیہوں ہی اگے گا، تھوہڑ ڈالیں گے تو تھوہڑ ہی اگے گا۔ آپ یہ کیسے کہیں کہ میں نے تھوہڑ ڈالا، ابھی آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، تو ابھی تو یہاں تو کم سے کم تھوہڑ کے جواب میں چاول آنا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا حصہ ہے۔ اس کے اور بھی جواب ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں برزخ میں آخرت کے جو جنت اور جہنم کے اور دوسرے عذاب اس میں ہوں گے، ان کے عذاب اور ان کے انعام کا ایک نمونہ برزخ میں ہی انسان دیکھ لے گا۔ چنانچہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ چنانچہ اس میں پہلے 2 فرشتوں کا سوال ہوگا
اور پھر اس کے بعد عذاب یا انعام کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے سؤال الملک ہے، انہوں نے اس ضمن میں پہلا عنوان قائم کیا کہ دو فرشتوں کا سوال کرنا، اسی کو کہا وَيُسَمَّى بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اسی کو قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے تذکرہ کی کہ فتنہ الگ ہے، عذاب الگ ہے۔ تو منکر نکیر کا جو سوال ہوگا انسان سے، جہاں انسان کا پہلا آزمائشی مرحلہ گویا ہوگا، وہ بول رہے ہیں نا آپ آخرت میں عذاب ہوگا، حساب ہوگا، تو یہ چھوٹے والا اس کا جو نمونہ ہے، اس سے پہلے چھوٹا سا پرلم امتحان ہوگا۔ اللہ کے دو فرشتے آئیں گے، پرلم میرے منہ سے نکل گیا، ہمارے یہاں امتحان سے پہلے ایک امتحان ہوتا ہے، تو یہ بھی چھوٹا سا ایک بنیادی امتحان ہوگا، یہاں یہ واضح ہو جائے گا کون کیا ہے۔ استاد جو بڑی سزا دیتا ہے رزلٹ آنے کے بعد، اس سے پہلے کلاس میں بھی بچوں کو سزا دیتا ہے بعض مرتبہ شرارتوں پہ یا ان کی کوتاہیوں پر۔ تو کہا کہ قبر کا جو فتنہ ہے اسے یہی سوال جواب کو کہا جاتا ہے، اور یہ امتحان اور میت کا امتحان اور اختبار ہے، آزمائش ہے، یہاں تک جبکہ اس سے دو فرشتے سوال کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیثیں تواتر کو ثابت ہیں، تواتر کے درجے تک پہنچی ہیں۔ وقد تواترت الاحادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الفتنہ، اس فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں تواتراً ثابت ہیں۔ تواتر کسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ جو یہاں یہ جملہ کہا جا رہا ہے اس میں حکمت ہے، اس کا سبب ہے۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یا عقل والے قرآن کو تو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ متواتر ہے، حدیثیں متواتر نہیں ہیں، آحاد ہیں۔ ہاں ان حدیثوں کو ہم مان لیں گے جو متواتر ہیں۔ متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جسے روایت کرنے والے لوگ ہر زمانے میں سچے اور ثقہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ عقلاً بھی یہ نہیں مانا جا سکتا، معمولاً اور عقلاً بھی، کہ اتنے سارے اچھے لوگ، اتنے سارے ذہین لوگ جھوٹ پر اور غلطی پر متفق ہو جائیں گے، جان بوجھ کر جھوٹ بولیں گے، ایک سے جھوٹ سرزد ہوگا، دوسرے سے غلطی ہوگی، تیسرے سے، چوتھے سے، 10 سے 20 سے نہیں ہو سکتی، کہ سارے جو دیندار ہیں، ثقہ ہیں، سچے ہیں، سب کے سب جھوٹ پر متفق ہوئے، ناممکن بات ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد ہر زمانے میں جب لوگوں کی، سچے لوگوں کی روایت کرے کوئی چیز کو، تو وہ بہت پختہ ہوتی ہے، یقینی طور سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن متواتراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے بے شمار لوگ، 10 15 20 بھی نہیں، 100 200 بھی نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد۔ تو قرآن جیسے متواتراً ہے، اس تواتر سے کم ہی درجے کا، لیکن تواتراً بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ عام طور سے غیبیات کی جن چیزوں کا لوگوں نے اعتراض کیا ہے اہل بدعت نے عقائد سے متعلق، آپ اکثر چیزوں کو پائیں گے کہ وہ تواتر سے ثابت ہے۔ کیوں؟ یہ شریعت کا اہتمام ہے کہ جن چیزوں کو ماننا جاننا ہمارے لیے جتنا ضروری تھا نا، اتنا مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ جیسے مثال دوں، ایک ہماری آگے بحث آئے گی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، شرف دیدار سے مشرف ہوں گے۔ عقل والے اسے بھی نہیں مانتے اور اس میں پخ نکالتے ہیں عقلی طور سے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، گھرا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کے سارے جوابات موجود ہیں، لیکن اس سے متعلق بھی حدیثیں متواتر ہیں، ایسے اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو انہوں نے یہاں کہا کہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے متعلق یا انعام قبر سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً ثابت ہے۔ حضرت براء ابن عازب، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ اور ان جیسے اور بھی کئی صحابہ کرام سے یہ روایتیں مروی ہیں، اور ان صحابہ سے روایت کرنے والے تابعین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، بڑی تعداد، ان تابعین کے تابعین شاگردوں کے بڑی تعداد، اس طرح تواتر کے ساتھ۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو پیچھے ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھی، جو بڑی مفصل اور تفصیل سے ہے۔ اب یہ جو فتنہ قبر اور عذاب قبر ہوگا، سوال جواب ہوگا، جو سوال عذاب قبر، اور ابھی اس کی بحث نہیں، ابھی یہاں بحث ہو رہی ہے کہ دو فرشتے آ کے جو سوال کریں گے تو یہ کن لوگوں سے کریں گے یا ان سے نہیں کریں گے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مکلفین کے لیے ہے، یہ تو متفق علیہ، جن لوگوں پر شریعت عائد ہوتی ہے ان تمام سے قبر میں سوال ہوگا، الا النبیین، مکلفین میں
سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات اور شخصیت کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے مستثنیٰ ہے، ان کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن شہداء جو اللہ کے یہاں شہداء ہے ان کے تعلق سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرتے ہی وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو بظاہر ان کا معاملہ بھی یہ پیش نہیں آتا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کا نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں نہیں ان سے بھی سوال ہوگا، تو اس میں اختلاف ہے۔ تیسری اس کے علاوہ مکلفین جو عام لوگ ہیں ان کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، جیسے بچوں سے سوال، اگر کوئی آدمی پیدا ہوا اور بلوغت سے پہلے بچپن میں ہی مر گیا کوئی شخص، تو اس کا سوال و جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح مجانین، مجنون کی جمع یعنی پاگل لوگ، جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، عقل و شعور نہیں ہے اور مر گئے، ان کا سوال و جواب قبر میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں بھی علماء نے کچھ اختلاف کیا ہے۔ تو کہا گیا بچوں اور پاگلوں کے بارے میں کہ لا یفتنون، وہ فتنے میں ڈالے نہیں جائیں گے، یعنی ان سے دو فرشتوں کا سوال نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو فتنے میں ڈالا جائے گا، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ لگتا ہے راجح بات یہ ہے، راجح بات جو مضبوط بات دلیل کے اعتبار سے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بوجھ مقرر کیا ہے سوال و جواب کا، وہ انہی لوگوں پر جن کو شرعاً مکلف قرار دیا گیا ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا۔ ہاں، ایک وہ بچہ جو بچہ ہی ہے، شعور نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے یا سینے شعور تک پہنچ جائے، یا وہ بے ہوش وہ پاگل آدمی جو افاقہ پا جائے یعنی اچھا ہو جائے، اور وہ عن النائم حتی یستیقظ، اور سونے والے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ نیند کی حالت میں انسان چونکہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا اس لیے مکلف نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ جب ان کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا تو صاحب کتاب کی یہ بات مضبوط نظر آتی ہے کہ زیادہ مضبوط قول یہ نظر آتا ہے کہ جن پر شریعت عائد ہی نہیں ہوئی ہے ان سے سوال اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کی بنیاد پر عذر کے ہوتے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتا، یہ اس کا عام قانون، حجت پوری کرتا ہے، عذر کا خاتمہ کرتا ہے، اس کے بعد پکڑ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس بنیاد پر یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ پاگل لوگ جو مر جاتے ہیں یا بچے جن کو کوئی شعور نہیں ہے ان سے قبر کا سوال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اختلاف علماء نے یہ بھی کیا کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ مسلمانوں اور منافقین سے ہی صرف ہوگا یا کفار سے ہوگا؟ مسلمانوں، منافقین اور کفار سے ہی سب سے ہوگا یا صرف مسلمان اور منافق سے ہوگا، کیونکہ ان کے امتحان کی ضرورت ہے اور کافر کے تو امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ مذاق پہ بولتے ہیں، لیکن وہ ایک غور کریں تو سنجیدہ بحث ہے کہ جیسے کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے ان کو خوش نصیب میں شامل کرے، اعلیٰ ایمان والے، توکل والے۔ کچھ لوگ مذاقاً کسی سے جب ناراض ہوتے ہیں مذاقاً یا غصے میں، کوئی بہت برا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا انسان ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ قول کا گویا یہی منشا ہے کہ جب کافر ہی ہے تو اس کے حساب و کتاب کی کیا ضرورت ہے، اس سے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کافر سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ایک قول کہا گیا کہ صرف مسلمان اور منافق سے ہی سوال و جواب ہوگا۔ ہاں، جو جاحد معطل ہے، جو سرے سے انکار کرنے والا اور قرآن و حدیث کو رد کر دینے والا ہے، نفی کرنے والا ہے، اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جو قبر کا سوال ہے وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے بھی عام ہے، جیسے سارے مسلمانوں سے بھی ہوگا ویسے سارے کافروں سے بھی ہوگا۔ اور یہ وہ قول ہے، اب صاحب کتاب صحیح بات بتا رہے ہیں آخری میں اختلاف نقل کرنے کے بعد۔ دیکھیے یہ اہل سنت کی، ہم جب نقل کرتے ہیں تو یہ دیانت کا تقاضا ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں اور جو مخالف موقف ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اپنی بات پیش کرتے ہیں۔
کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے قرآن اور حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن حدیث یہی بتاتی ہے کہ مسلمان کی طرح کافر سے بھی قبر میں سوال ہوگا۔ حدیثوں میں جہاں یہ ہے کہ جب وہ شخص منافق ہو یا کافر، اس سے یہ سوال کریں گے من ربک ما دینک، تو حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور کافر کے یہاں مستثنیٰ کرنے کی کوئی وجہ اور کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے جو سوال کریں گے اس کا کیا انداز ہوگا، اس کا وصف کیا ہوگا۔ تو کہا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث گزر چکی کہ جب انسان قبر میں دفن کر دیتا ہے اور اسے دفن کرنے والے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو اس کی روح اسے لوٹائی جاتی ہے، میت کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اس کے جسم میں، اور وہاں پھر دو فرشتے آتے ہیں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ۔ یہ لمبی حدیث جو 2-2.5 صفحے کی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ حدیث کے الفاظ گزر چکے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حضرت قتادہ کی حدیث ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے جو حضرت انس سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے اصحاب ساتھی جو دفن کرنے گئے ہیں وہ وہاں سے مڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، انہ لیسمع خفق نعالہم، تو وہ ان کے جوتوں کی چھاپ کو جو جوتے زمین پر پڑتے ہیں اس کو سنتا ہے۔ گویا مردے سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اب سنا رہا ہے، خاص چیزیں سناتا ہے، جس میں سے یہ بھی سنتا ہے اب اس کے لیے یہ حسرت کی بات ہے کہ میں جن کے بیچ تھا، جن لوگوں کے درمیان تھا، گھر بار تو چھوٹا، اب وہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے ساتھ اب میرا عمل ہی رہے گا۔ تو کہا کہ یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ان کی جوتوں کی آواز کو، چھاپ کو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، تو دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، تو اسے بٹھاتے ہیں۔ ابھی یہ بحث آئے گی، ہمارے دماغ میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی قبر میں تو جگہ ہی نہیں رہتی، حدیث میں آتا ہے کہ کشادہ ہوتی ہے، ہمیں جگہ اور مٹی نظر نہیں آتی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اس پر گفتگو آگے کے دروس میں انشاءاللہ بڑی پیاری آنے والی ہے۔ تو دونوں فرشتے اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ دیکھیے سوال 3 ہوگا، لیکن اس حدیث میں صرف آخری سوال کا تذکرہ ہے، اس سے مطلب یہ کہ یہ مجمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں ایک اور بات کی وضاحت ہے۔ ہمارے یہاں جو قبوری لوگ ہیں، اہل بدعت بریلوی حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں، بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہو گے، وہاں نام کا ذکر نہیں ہے بعض روایتوں میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں ھذا کا لفظ ہے، اور ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے۔ عربی میں جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو قریب کے لیے کہتے ہیں ھذا، دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں ذالکا، وہ۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ وہ دور کے لیے، یہ نزدیک کے لیے۔ تو اب بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں ہے یہ اس آدمی کے بارے میں ھذا کا لفظ ہے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے۔ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ہے کی دلیل نعوذ باللہ یہ دیتے ہیں۔ انتہائی غلط استدلال ہے، عربی زبان سے، اس کے مزاج سے ناواقفیت۔ صحابہ کرام اور اس زمانے کے لوگ جو عربی میں، جن کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کے دور کے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی جو ان جاہل علاماؤں نے سمجھ لی۔ ھذا اگر میں یہ کہتا ہوں عرف میں، یہ چاند، یہ سورج، ہمارے یہاں شعرا کے کلام بھرے پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے آپ میرے قریب ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایسے ہی چاند سورج بھی میرے پاس ہے۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے جب سے یہ وزیر اعظم آیا ہے ملک کا ایسا حال ہے، تو اب کیا وزیر اعظم ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے شہر میں ہے اس وقت، یہاں سے دلی یا کہیں بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں جب سے یہ وزیر اعظم، کیوں کہتے ہیں یہ اردو میں بھی چلتا ہے، عربی میں بھی۔ اس کو عربی زبان میں اصطلاح میں اہل ادب، اہل زبان کہتے ہیں معہود ذہنی۔ ذہن میں کوئی چیز ہمارے اگر جانی پہچانی ہے تو اس کو ناموجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح ذکر کیا جاتا ہے جیسے وہ موجود ہے، دور ہوتے ہوئے بھی اس طرح کہا جاتا ہے جیسے وہ قریب ہے۔
ایسا ہم بہت کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، ہمارا یہ قرآن، ہمارا یہ اسلام، ہمارا یہ دین، ہمارے یہ نبی، تو یہ پاس ہو نہ ہو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے جو اس حدیث میں صراحت سے موجود ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ رہ گئی وہ بات یا وہ استدلال یا تفسیر تشریح جو وہ بیان کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین اور کہیں بھی کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے اپنے بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو بلا وجہ توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں جہاں دوسری چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کے معنی اور مفہوم جو قرآن و حدیث میں ہے نہیں اور آپ اسے پہناتے ہیں، یہ تحریف کہلاتی ہے معنی کی، اور یہ قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنانا ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی یا غلط بات کو منسوب کرنا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا، صحابہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کوئی حلال حرام پوچھتا ہے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے کہی نہیں، جو رسول نے بتائی نہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ نے کہا، یہ رسول نے کہا، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ صاف صاف حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں بھی آنے والی ہے۔ بہرحال یہاں یہ ضمناً میں نے ذکر کیا، سوال کریں گے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، جو مومن ہے وہ یہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ قبر کے اندر مومن کا جواب یہ ہوگا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قال فیقول، تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کہے گا، وہ دونوں وہ کہیں گے کہ انظر الی مقعدک من النار، فرشتے یہ کہیں گے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو۔ اب یہاں میں رک کے شاید بعد میں بھول جاؤں، ایک اور بات کا ازالہ کر دوں۔ ابھی آپ اور ہم زندہ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد تھوڑی فاتحہ و خوانی وغیرہ کی بدعت تھوڑی سی ہمارے زمانے سے پہلے کی ہے، پرانی ہے، لیکن جو قبر پہ اذان دینے والا سسٹم شروع ہوا ہے وہ ابھی ایسے پیریڈ میں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زندہ ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ چیز موجود نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بھی جو ہمارے پکی عمر کے لوگ موجود ہیں وہ بھی اس کی شہادت دیں گے کہ 15-20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ ابھی شروع ہوئی میڈ ان انڈیا، قبروں پر اذان دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے کچھ لوگوں سے اسی وقت جب پہلے معلوم ہوا تو سوال کیا تو بڑا عجیب و غریب فلسفہ سنا، کیا دور دور کی کوڑی لاتے ہیں بدعتی لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جب قبر میں انسان دفن ہوگا اور منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت شیطان اسے بہکا کے غلط جواب دلوائے، تاکہ اس کو صحیح جواب کی توفیق نہ مل پائے، اور وسوسہ ڈال کے بہکا کے اس کو غلط جواب دلوا دے گا، اور وہ جو غلط جواب دے گا تو عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اور حدیثوں میں یہ ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے، اپنے مقصد سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے یہ۔ تو اب ہم وہاں اذان اس لیے دیتے ہیں کہ منکر نکیر جب آئیں گے تو شیطان وہاں موجود نہ رہے۔ ایسی کوڑی جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے، اور درندہ در۔ فرشتے جب ہوں گے تو شیطان کی جرأت ہے وہاں آنے کی۔ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا مقام اور اس کا پیریڈ کہاں ہے؟ جہاں ہمارا امتحان ہے اصلی، دنیا میں۔ اب دنیا کے بعد اس کا کوئی زور اور کوئی چلن ہے یا کچھ کرے گا تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ حساب و کتاب ہمارا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ قبر میں کیا ہے؟ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، کتاب بند ہو گئی ہماری زندگی کی۔ وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہکانے کا، وسوسہ ڈالنے کا۔ فرشتے آ رہے ہیں، وہ کیا اصل چیز کیا ہے؟ کس کی بنیاد پر یہ جواب دے پائے گا انسان صحیح جواب، اور کس چیز کی بنیاد پر صحیح جواب نہیں دے پائے گا، وہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، رہا مومن شخص، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کو یہ سوجھا نہیں جو ان کو سوجھ گیا۔ تو کہا کہ مومن آدمی جو ہوگا وہ یہ جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہاں، اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، نور مجسم، حاضر و ناظر، مختار کل کہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کہاں مان رہا ہے؟ یہ گواہی وہ بھی نہیں دے پائے گا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ نہیں رکھا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مان رہے ہیں، عبد نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ مان رہے ہیں، محمد نہیں مان رہے ہیں۔ خالق کا جز مان رہے ہیں، مخلوق نہیں مان رہے ہیں۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بندے تھے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ، اس کو سرسری نہ لیا جائے۔ برا لگے غور کریں کہ اگر یہ بات جو آپ اختیار کیے بیٹھے ہیں اور مطمئن ہیں اس پر، تو آگے ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا آپ کی خبر میں نہیں آئے گا۔ اللہ اور رسول نے صاف صاف بیان کر دیا، بتا دیا سارے حقانیت اور سچائیوں کو۔ تو مومن جو ہوگا اس کو صحیح جواب کی توفیق ملے گی، وہاں شیطان کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دنیا میں ایمان صحیح رہے گا تو وہاں صحیح جواب رہے گا۔ تو کہا کہ یہ گواہی دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ جہنم میں اپنے مقام کو دیکھو، مومن سے کہیں گے۔ اب یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے تمہارے لیے بدل دیا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آپ ہوں، ہم ہوں، کوئی ہو، سب کا ایک ٹھکانہ جنت کا بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، سب کا ایک ٹھکانہ جہنم، سارے انسانوں کا ہے، آلریڈی بنا دیا ہے۔ مخلوق ہیں وہ لیکن متعین ہے۔ اب جو انسان جہنم میں جائے گا، ہاں، اس کا جنت والا چھوٹ جائے گا تو کس کو ملے گا؟ جنتیوں کو۔ اور جو انسان جنت میں جائے گا تو اس آدمی کا جو جہنم کا ٹھکانہ ہے وہ خالی رہے گا، تو وہ کس کو ملے گا؟ جہنمیوں کو۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آگے کہیں گے رہا کافر اور منافق، وہ یہ جملہ پھر سے آ رہا ہے ان کے بارے میں، رہا کافر اور منافق فیقولان لہو، تو دونوں فرشتے اس سے کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دیکھیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے اسی حدیث میں، پہلے نام ہے بعد میں نہیں ہے، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو آپ لفظ دیکھیے پہلے کہ کافر اور منافق دونوں کا لفظ ہے، یعنی کافر سے بھی یہ سوال ہوگا، منافق سے بھی سوال ہوگا۔ حدیث جب واضح ہے تو پھر جو اختلاف کر رہے ہیں اس سے اس کا کوئی معنی نہیں۔ کہیں گے کنت اقول ما یقول الناس، جب کافر اور منافق ہوگا تو جواب کیا دے گا؟ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ نور مجسم ہے، میں بھی کہنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ مختار کل ہے، میں بھی کہنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہماری مجلسوں میں آپ آتے ہیں، میں بھی کہنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سلام یہاں سے کرتے ہیں، وہ وہاں سے سن لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، میں بھی کہنے لگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو جملہ ہے، لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، دوسرے جملوں میں یہ کہہ لیجئے کہ میں تقلید کرتا تھا۔ جو لوگ تقلید کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ہاں، جب خود کی بیان کرتے ہیں اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں کبھی بھی تقلید اچھی چیز نہیں رہی ہے۔ تقلید جہالت کو کہتے ہیں۔ قرآن حدیث جہالت کی تائید کرتے ہیں کیا؟ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کسی غیر مسلم قوم کے درمیان یہ کہیں گے کہ اسلام وہ ہے جو جہالت کی تعلیم دیتا ہے؟ کہیں گے کوئی؟ لیکن یہ مقلدین کہتے ہیں۔ میں یہ اس لیے سخت جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ غور نہیں کرتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض تقریریں سنی، تحریریں پڑھی کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ جو لوگ تقلید کو جائز بھی کہتے ہیں نا علماء سلف و خلف میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کا سودا ہے۔ جیسے اسلام نے، بعض علماء نے تشریح دی کہ جیسے اسلام نے یہ کہا ہے کہ انسان کو جب یہ ڈر ہو کہ بھوک سے مر جائے گا تو مردار کھا لے، سور کا گوشت کھا لے اتنا جس سے اس کی زندگی بچ جائے، ایسے ہی جب وہ عاجز ہو جائے، نہیں سمجھ سکتا قرآن حدیث، اتنے عاجزی ہے، تب تقلید کرے ان مسائل میں جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور یہاں ہم تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں، تقلید کرو، پکڑ کے رکھو، قرآن حدیث مت پڑھو، جہالت اختیار کرو، علم حاصل مت کرو، تحقیق مت کرو۔ غور کریں، وہ جو فلسفے بگارے جاتے ہیں آپس کے مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، اور اس تناظر میں میری بات کو بھی لیا جائے گا کہ چونکہ یہ اہل حدیث ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں، عمومی بات۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بریلوی گھر کے تھے، بعد میں اہل حدیث ہو گئے تھے۔ ان کی ایک سیاسی تقریر میں نے پڑھی تھی، آل انڈیا کانگریس کی تقریر میں، کی صدارت، خطبہ صدارت میں تقریر کی انہوں نے، وہ کہیں پڑھی تھی میں نے۔
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح میں مذہب میں تقلید کا قائل نہیں ہوں، دین اور مذہب میں، اسی طرح میں سیاست میں بھی مذہب تقلید کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے پیچھے اندھا ہو کے چلا جائے۔ سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی بھی چیز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کاروبار تک میں تقلید نہیں کرتے کہ وہ آدمی اتنا چالاک ہے، اگر وہ یہ دھندا کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے، آپ سمجھتے بوجھتے ہیں نا۔ تو کاروبار میں بھی آپ تحقیق کرتے ہیں، رشتے ناطے میں، شادی بیاہ میں بھی آپ تحقیق کرتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا مان لیا ایسا نہیں چلتا، اور ایسا جب کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے تحقیق کر لینا تھی، میں اس کی بات پہ بھروسہ کر کے پھنس گیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ صاحب قبر منافق اور کافر بھی یہی کہے گا کہ میں لوگوں کے کہے میں آتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک ہم کو اہل ایمان کی تسلی کی چیز ہے کہ بعض مرتبہ کافروں کی بڑی تعداد دیکھ کے ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اتنے کافروں کی تعداد اتنی ہے، منافقین کی تعداد اتنی ہے، باطل پرستوں کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دنیا میں باطل پرست دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تم کو جو کافر لوگ ہیں، کفر کرنے والے، دنیا میں ان کی چلت پھرت اور الٹ پھیر کو تقلب کہتے ہیں، ادھر سے ادھر منتقل ہونا، ہلنا، قلب اسی سے قلب بار بار پھڑکتا ہے۔ تو جو زمین میں یہ کافر لوگ ہیں جو زمین میں اچھل کود کر رہے ہیں، ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک آرڈر کے جیسے بن جاتا ہے کہ بھائی امریکہ کے صدر ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس چلت پھرت کو، تصرفات کا، اس سے تم دھوکہ مت کھاؤ۔ ابھی میں نے وہاں تقریر کی، انشاءاللہ یہ مجھے جعفر نگر کی میٹنگ کی تقریر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس بات کو ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہیے کہ باطل پرست اس کو بہت کیش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا اور بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں کہ چمک دمک والا ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تعداد زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ صحیح اور غلط اور اصول کو نہیں دیکھتے، اور آج ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے۔ اصول ضابطے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وزن کدھر زیادہ ہے، پیسے کا وزن، اقتدار کا وزن، آگے امکانی فائدے کا وزن، ہمارے رشتے کا وزن جدھر زیادہ ہے اس کی طرف ہو جائے، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے مطلب نہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو بہر بات دوسری طرف چلی گئی، میں پھر پلٹتا ہوں اپنے اصل حدیث کی طرف کہ کافر منافق سے جب سوال کریں گے ملک الموت منکر نکیر تو کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، تو کہیں گے کہ جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، تقلید کرتا تھا۔ فیقولان لہ، تو یہ دونوں اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تنہیں جانا نہ تنہیں پڑھا۔ یہ جہالت کی اور تقلید کا رد ہوا، فرشتے کر رہے ہیں۔ پڑھنا اور جاننا تقلید کی ضد ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں کیا پڑھنا کیا جاننا ہے؟ قرآن حدیث، اور خاص طور سے کیا سوال کیا ہے؟ محمد کون تھے؟ اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ پڑھنا جاننا پوری دنیا کے ہر انسان، مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ سیرت پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو قبر میں یہ سوال ہوگا۔ اب جو لوگ بولیں گے کہ یار جاہل ہے تو کیا وہ نہیں ہے؟ مطلب قرآن حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ نہ تنہیں جانا نہ تنہیں پڑھا، معلوم ہے کہ پڑھنا ضروری ہے۔ ثم، جب وہ یہ جواب دے گا اور یہ فرشتے کہہ دیں گے ثم یضرب بمطارق من حدید بین اذنیہ، چنانچہ پھر اس کے بعد لوہے کے کچھ مطرق کی جمع مطارق ہے عربی میں، ہتھوڑی اور ہتھوڑے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ لوگ گرز بھی کرتے ہیں کہ لوہے کے گرز اور ہتھوڑوں سے اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں، کان اور مونڈے کے بیچ میں، بعض حدیثوں میں یہ ہے اور بعض ہے کہ دونوں کانوں کے بیچ میں اس کو ماریں گے۔ فیصیح صیحۃ، تو وہ ایک بھیانک چیخ نکالے گا۔ صیحۃ جو تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ میں نے بھیانک کر دیا، انتہائی شدید قسم کی چیخ نکالے گا۔ فیسمعها من علیہا غیر الثقلین، تو اسے زمین کا وہاں موجود لوگ سارے لوگ سنتے ہیں سوائے جن اور انس کے، ثقلین جن اور انس کے سارے لوگ سنتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مختصراً ہے، بخاری اور مسلم کی مختصراً روایت کو یہاں نقل کیا۔ ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی وغیرہ کی ہے، ترمذی اور ابن حبان کی، جسے محدثین نے حسن درجے کی کہا ہے، اس میں ان فرشتوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر، کہ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے جو دونوں کے دونوں اسودان، سیاہ رنگ کے ہوں گے، کالے کلوٹے، ازرقان نیلے ہوں گے۔ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، ابھی اس وقت شبہ ہو رہا ہے
کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوگی یا رنگ ہی میں کالا اور نیلا پن ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ بڑے عجیب و غریب لگیں گے، اجنبی لگیں گے، جس سے ایک ڈراؤنا پن ظاہر ہوگا، اور ان میں سے ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہا جائے گا۔ حدیث میں ہے یہ منکر اور نکیر کا مطلب ہی ہوتا ہے اجنبی، ناپسندیدہ، ہم جس چیز سے انکار کریں، جو چیز ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو اس کے لیے، جیسے ہم نہی عن المنکر تو برائی کو کہتے ہیں جس کا انکار کیا گیا ہو، تو اجنبی کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے لیے نامانوس ہو، تو انتہائی نامانوس چہرہ ہوگا، اسی لیے ایک ڈراؤنا اور خوفناک چہرہ معلوم ہوگا ان کا۔ تو یہ منکر نکیر آئیں گے، یعنی ان کا یہ نام یا لقب، بعض علماء یہ کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں دیکھا کہ یہ ان کا نام نہیں ہوگا، یہ ان کا لقب ہے۔ ہاں، تو یہ نام یا لقب جو ہے ان کے گویا ظاہری اس سبب کی بنیاد پہ ہوگا کہ لوگ پہچان میں نہیں آئیں گے، ان کو دیکھ کر بھی ڈر لگے گا انسان کو۔ اب یہ جو حدیثیں پیش کی ہے یا جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، اس کے ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ان حدیثوں سے اور جو ان حدیثوں کے معنی میں آئی ہیں، اس سے چند مسائل جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 کہ سوال جو ہے اس وقت، یہ سوال منکر نکیر کا صاحب قبر یا مرنے والے سے اس وقت ہوگا جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں، اس میں اہل بدعت معتزلہ کا انہوں نے ذکر کیا، آج کل کے ہمارے عقل پرست لوگ بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہیں، یہ کوئی نیا اپنی عقل سے نہیں لائے ہیں، بولتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تیری سمجھ ہوتی تو تو مان لیتا، دوسروں کی سنی سنی بات کو چبا رہا ہے۔ تو یہ معتزلہ میں جو اہل بدعت معتزلہ کے ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو سوال قبر کا حدیثوں میں آیا ہے، یہ بین النفختین، یعنی اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے واقع ہونے کا پہلا سور پھونکیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، پھر درمیان میں ایک لمبا گیپ ہوگا، پھر دوسرا سور پھونکیں گے، سب لوگ زندہ ہوگا۔ تو وہ جو دو لمبا گیپ ہے نا، دو پھونک کے بیچ میں، اس وقت یہ سوال ہوگا۔ یہ معتزلہ نے اپنے دماغ سے کوڑی لائی، کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ایک آدمی 100 سال پہلے مرا، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک آدمی آج مر رہا ہے، اس کو عذاب قبر، تو اس کو 100 سال زیادہ ہو گیا نا، تو ایک کو زیادہ ہو جائے گا، ایک کو کم ہو جائے گا، تو ہماری عقل میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حساب و کتاب لگانے پر مقرر کیا ہے کہ بھائی کس کا کیا بنتا ہے، ذرا اسے بتاؤ تاکہ انصاف ہو نہ ہو۔ اللہ کو نہیں پتہ یہ؟ اس کے بھی کئی جوابات لوگوں نے دیے۔ جو جتنے عذاب کا مستحق ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ ابھی ہم جب عذاب کی بحث کریں گے وہاں جائیں گے، اور جو جتنی پہلے کیا وہ اتنے زیادہ کا مستحق ہے، کیونکہ وہ بعض والوں کے لیے سنت بن رہا ہے۔ قابیل کو ہر قتل کا، قیامت تک ہونے والے قتل کا جو ہے گناہ ملنے والا ہے، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا دنیا کے اندر، تو بعض والوں کے لیے سنت بھی بنا رہا ہے نا آدمی۔ پھر یہ بھی بعض نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کو عذاب قبر مسلسل نہیں ہوتا، اس میں وقفات بھی ہوتے ہیں، صبح اور شام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے۔ خیر یہ بحثیں وہاں کی ہے۔ تو یہ اس قسم کی اشکالات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب قبر میں ڈالا جائے گا یا دفن کیا جاتا ہے اس وقت سوال جواب نہیں ہوگا، تو ان حدیثوں سے اس کا رد ہوتا ہے۔ بالکل صاف ظاہر ہے، دونوں تینوں اور متعدد حدیثوں میں ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد میت کے ورثہ لوٹتے ہیں تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فرشتوں کا نام منکر نکیر رکھا گیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا، معتزلہ ہی میں سے ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا فرشتوں کے لیے درست نہیں ہے، ارے فرشتے ہیں وہ، ان کو منکر نکیر آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ رد ہے کہ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تیسرا یہ کہ سوال کرنے کے وقت، جس وقت سوال ہوگا اس وقت قبر میں میت کی طرف اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور اسے بٹھایا جاتا ہے اور اس سے بات کی جاتی ہے، وَيُسْتَنْطَقُ، اس سے بلوایا جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو ان سب چیزوں کا رد، ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتا، یا کوئی بھی بنیاد پر، تو ان کا رد ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے، صاحب کتاب نے کہا کہ اگر کوئی یہ نفی کرتا ہے کہ یہ جو قبر میں جو معاملہ پیش آنے والا ہے یہ دنیا کی طرح نہیں ہے، جیسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بھائی لیٹے ہوئے کو ہم بیٹھا رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، یا زندہ آدمی جس طرح حرکت و عمل کرتا ہے، ایسا معاملہ قبر میں نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہنا اگر چاہتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کو قبر میں بٹھایا جائے گا، روح کو لوٹایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، بات چیت کی جائے گی، سوال و جواب ہوگا، یہ طے ہے، قرآن و حدیث میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اٹھنا بیٹھنا، روح کا لوٹنا، بات کرنا،
دنیا کے بیٹھنے اور زندہ رہنے کی طرح نہیں ہے، دنیا کی بات کرنے کی طرح نہیں ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن جو بالکلیہ اس کی نفی کرتا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، ان کا رد ہو رہا ہے، اور وہ لوگ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ روح کا جو انسان کی، یہ جو کہہ رہے ہیں دوسری بات جو کہی کہ دنیا کی طرح نہیں ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ میت کے بدن میں، میت کے جسم کے اندر روح کا لوٹنا، یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن میں جس طرح روح لوٹتی ہے، یہ دونوں ایک جیسی بات نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اگرچہ کہ وہ زندگی بعض وجوہ سے زیادہ کامل ہے، برزخ والی زندگی ہماری اس زندگی کے مقابلے میں وہ زیادہ کامل ہے بعض اعتبار سے۔ ہم اس کی آواز نہیں سنتے، وہ ہماری آواز سن رہے ہیں نا، مطلب جب لوٹ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے۔ ہم آخرت کی یا غیب کی ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اب جو وہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، ہاں، جنت اور جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لے گا، اور بہت ساری چیزیں اب وہ دیکھنے لگے گا، ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہاں، آج کوئی فرشتہ آ کے عربی میں کسی سے بولے تو شاید نہیں سمجھ پائے، یقیناً نہیں سمجھے گا، اللہ سمجھائے الگ بات ہے، لیکن وہاں دنیا کی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، فرشتوں سے بات کرے گا، وہ زبان سمجھے گی، آئے گی۔ تو کہا کہ بعض وجوہ سے وہ زیادہ کامل ہوں گے، جیسے کہ دوسری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس جیسی نشأت کے طرح نہیں ہے جو قبر میں ہوگی، اور اس دنیا سے، مطلب یہ زندگی اس زندگی سے، وہ زندگی اس زندگی سے کئی اعتبار سے زیادہ کامل ہوگی، یعنی ایک دوسرے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، ہر زندگی کے اندر کچھ زیادہ کمال پایا جائے گا، بل ہر مقام، ہر جگہ، یہ دنیا کی زندگی ہو، برزخ کی زندگی ہو، اور قیامت کی زندگی ہو، ہر جگہ کا حکم اس کے لیے خاص ہے جہاں کی وہ زندگی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور خبر دی کہ میت کی قبر کو وسعت دی جاتی ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگرچہ کہ ہم یہ آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی تو جہاں تھی وہیں ہے، اگر ہم ایک قبر کو کھودیں گے تو مٹی جہاں تھی وہیں ہے، ہمیں فرق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قبر کو مومن کے لیے کشادہ کیا جاتا ہے، تو کشادہ ہونا ہم نہیں دیکھتے۔ آگے آ رہا ہے کہ جو گنہگار ہے اس میں زمین دونوں گنہگار کے لیے، کافر منافق کے لیے مل جائے گی، اسے جو ہے وہ پیس دے گی، تو ہمیں مٹی میں فرق نظر نہیں آتا، جہاں کے تہاں نظر آتی ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ چنانچہ روحوں کو میت کے بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ اس میں آتی بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں انہوں نے ضمناً اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، اسے ذکر کر کے میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ روح کا جسم سے جو تعلق ہوتا ہے وہ 5 قسموں کا ہوتا ہے، ہاں، اور یہ 5 قسموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حکم ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو ہماری روح ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، یہ ایک تعلق ہے، ماں کے پیٹ میں تھے ایک تعلق، برزخ میں ایک رہے گا، تو یہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر جگہ کا، ہر تعلق کا اپنا اپنا الگ حکم ہے، اس کا تھوڑا سا بیان ہم پیش کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے کہا پہلا تعلق جو ہے روح اور جسم کا، وہ ماں کے پیٹ میں جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے بچہ، اب اس وقت کے بارے میں سوچئے، وہاں 3 پردے میں کس طرح سے آدمی یا بچہ اس وقت رہتا ہے، اس وقت کا تعلق اور آج کا تعلق جو ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد ہے، کیا دونوں ایک جیسا ہے؟ ہم وہاں سانس لے سکتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ اگر اتنی گھٹن کی جگہ پہ ہم کو ڈال دیا جائے تو زندہ رہ پائیں گے، سانس لے پائیں گے؟ ہاں، تو ایک تعلق وہ ہے۔ الثانی، دوسرا تعلق روح کا بدن سے، کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر زمین کی سطح پر آتا ہے، دنیا میں جنم لیتا ہے، یعنی جو ابھی ہم جی رہے ہیں، اس وقت ہمارے جسم سے ہماری روح کا تعلق۔ تیسرا تعلق جو ہے تعلقها به حال النوم، اس دنیا کے اندر ہی نیند کی حالت میں، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا بیان کیا، نیند کی حالت میں روح اور جسم کا تعلق، کیونکہ اس نیند کی حالت میں روح ایک طریقے سے جسم سے جڑی ہوتی ہے اور ایک طریقے سے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، تعلق من وجہ و مفارقۃ من وجہ کہا، ایک وجہ سے، ایک شکل میں ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک وجہ سے، ایک شکل میں ہمارے جسم سے ہماری روح بے تعلق ہوتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ چوتھی شکل، یہ روح کا جسم سے برزخ کے عالم میں تعلق ہے، کیونکہ فَإِنَّهَا وَإِنْ فَارَقَتْهُ، کیونکہ اگرچہ یہ روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے، اور جسم گویا مجرد ہو جاتا ہے، روح جسم سے مجرد الگ ہو جاتی ہے،
لیکن یہ کلی طور سے اس سے الگ اور جدا نہیں ہوتی، اس طرح سے کہ روح کا کچھ نہ کچھ التفات اور تعلق اس سے قائم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا مرنے کے بعد کہ روح اور جسم 100% بالکلیہ اپنا رشتہ اور تعلق کاٹ لے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، بیان کیا کہ آپ ایک گیند لیجئے، بال جس کو کہتے ہیں، فٹ بال ہو، باسکٹ بال ہو، کوئی بھی بال، ایک بال لیجئے، آپ اس کی ہوا باہر نکالیے، آپ پوری ہوا نکال دیں وہ پچک جائے گا۔ اب پوری ہوا نکالنے کے بعد آپ سے سوال کیا پوری ہوا نکل گئی؟ آپ کہیں گے ہاں۔ اس کے بعد سوال کیجیے کہ کیا ہوا کا کوئی بھی حصہ اب اس کے اندر نہیں ہے؟ پوری ہوا نکل جاتے، جو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ پوری ہوا نکل گئی اس کی، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہوا کا جز اس کے اندر موجود رہتا ہے، ہر حال میں رہتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، دم مصفوح بہہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ خون باقی رہتا ہے، اس کو کچھ حد تک دھویا بھی جائے تو جسم کے کچھ حصوں میں، سارا دھونے کے بعد کچھ حصوں میں خون کا کچھ نہ کچھ جز ہمیں نظر آتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں حدیث میں کہا گیا کلیجی اور تلی یہ تو خون ہی ہے، یہ دو خون حلال ہے، کھانا اس کا حلال ہے۔ تو انسان کا ایسے ہی جیسے یہ بتایا گیا کہ جسم بال سے، گیند سے پوری ہوا نکال لینے کے باوجود کوئی نہ کوئی جز ہوا کا ضرور رہتا ہے، ایسے ہی ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جاتی ہے اور ہم مر جاتے ہیں، لیکن اس روح کا ہمارے جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم رہتا ہے، اس کا التفات رہتا ہے۔ اس پر احادیث نے اس بات کو بیان کیا۔ احادیث نے بتایا کہ چنانچہ حدیثوں نے یہ بتایا کہ وہ روح جو کچھ نہ کچھ تعلق رکھتی ہے وہ لوٹتی ہے اس وقت جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے جسم میں وہ روح کا کچھ نہ کچھ تعلق لوٹاتا ہے، اور کئی دنیا سے ہٹ کر ایک تعلق لوٹاتا ہے جب کوئی سلام کرنے والا سلام کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ سنے اور جواب دے۔ ہاں تو سلام کرنے کا وہذا رد و اعادۃ الخاصہ، یہ لوٹانا، یہ روح جو جسم میں آتی ہے، بہت غور سے سنیں، اس میں کئی اعتراض اور ہمارے دل میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے۔ یہ جو لوٹانا ہے روح کو جسم کی طرف، اس یہ خاص لوٹانا ہے، جیسے ہمارے جسم میں اللہ نے روح ڈالی ہے ویسا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر جیسا ہے۔ برزخ میں جو روح لوٹے گی جسم میں، اس کا معنی خاص ہے، یہ خاص لوٹانا ہے۔ لا توجب حیات البدن قبل یوم القیامہ، یہ ایسا لوٹانا نہیں ہے کہ اس لوٹنے سے قیامت سے پہلے انسان زندہ کہلائے، جیسے ابھی ہم زندہ ہیں، اب کوئی یہ کہے کہ یہ روح آ رہی ہے تو اس کو زندہ ہو جانا چاہیے، نہیں۔ دنیا کی جو ہماری معروف اور جانی پہچانی زندگی ہے، ہم بول رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں اور دوسرے حرکت و عمل کرتے ہیں، تو یہ جو زندگی ہے وہاں روح لوٹنے کے باوجود یہ زندگی ممکن نہیں ہے قبر میں، برزخ میں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ الگ تعلق ہو گیا، یہ لوٹنا ہے کیسا ہے، اس دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اور ہم ہر قسم کو سامنے رکھیں تو ہماری عقل میں بھی بات آتی ہے کہ ہمارے سامنے اور بھی مثالیں ہیں، روح اور جسم کے تعلق کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری شکل جسم اور روح کے تعلق کی یہ ہے کہ اس قیامت کے دن جب انسان کو، اجساد کو، جسموں کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے اندر وہ روح ڈالی جائے گی، پھر سے پوری کی پوری روح ڈالی جائے گی، اس وقت ایک تعلق روح اور جسم کا قائم ہوگا۔ اور جتنے بھی پہلے کے تعلقات ہیں، بچپن کے، برزخ کے، زندگی کے، نیند کی حالت کے، سارے تعلقات کے مقابلے میں یہ جسم کا سب سے مضبوط تعلق ہوگا جو قیامت کے دن قائم ہوگا، روح اور جسم کا۔ ولا نسبت، اب وہاں موت آئے گی ہی نہیں، بعد میں موت آ جائے گی، جب موت کو مار ڈالا جائے گا، جہنمی پکاریں گے موت آ جائے تو جو روح اور جسم وہاں سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو کہا اس کا قیامت کے دن جو روح اور جسم کا تعلق ہوگا، اس کے اندر اب ماقبل کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے کامل تعلق ہوگا۔ اذ ہوا تعلق لا يقبل البدن معه، کیونکہ ایسا تعلق ہوگا روح اور جسم کا کہ اب بدن اس کے بعد موت کو بھی قبول نہیں کرے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، اور اس میں کوئی فساد جیسے ہماری زندگی میں آتا ہے نا کہ تھک گئے، بیمار ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جنتی لوگوں کو ایسی کوئی بیماری اور کوئی کمی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جہنمیوں کو عذاب تو ہوگا لیکن یہ چیزیں نہیں ہوگی کہ موت آ جائے یا ان کا جسم ایسا ہو جائے کہ وہ عذاب کا دکھ محسوس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے جو دو دروس ہیں، یہاں
عذاب قبر اور اس کے انعام کی بحث اب شروع ہو رہی ہے. تو پہلے انہوں نے قرآن کی دلیلیں دی ہیں اور بڑی پیاری پیاری دلیلیں دی ہیں, اور دوسرے پھر حدیثوں کی دلیلیں دی ہیں, تیسرے تھوڑی سی عقلی طور سے بھی بحث کی ہے, اور پھر ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا, کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا ان کے کیا شبہات ہیں, ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے ایمان کو صحیح اور محفوظ رکھنے کے لیے آج کے زمانے میں جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کے بیٹوں کو, بھائیوں کو, قریب کے لوگوں کو ضرورت ہے. آپ یا تو ان کو لے کر آئیں یا نہیں لاتے ہیں, تو آپ جب علم رکھیں گے تو آپ اپنے گرد و پیش میں جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں, آج الٹے سیدھے علماء نما گمراہ کن لوگوں کے لیکچر سن کر, ان کی تقریروں کو سن کر, ان کے مضامین کو پڑھ کر جو گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو بچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے اسے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.